اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ آپ سبھی حضرات آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس عظیم عبادت سے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کریں جسے اللہ نے اپنے بندوں پر کچھ وقت واجب کیا ہے، کچھ وقت کے لیے مستحب قرار دیا ہے۔ یعنی ہماری آج کی گفتگو وضو سے متعلق ہے۔ یہ وہ وضو ہے کہ جسے پروردگار عالم اپنے بندے کے لیے بڑی اہمیت سے قرار دے رہا ہے، اور اس وضو کے لیے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وضو کو اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم اس وضو کی بنا پر اسے بہت عظیم درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس وضو کو اختیار کرے اور اس وضو کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اب آپ سنیں گے کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اکثر من الطہور یزد اللہ فی عمرہ، اپنے وضو کو بار بار اختیار کرو، اس کی بنا پہ پروردگار تمہاری عمر میں تمہاری ایج بڑھا دے گا۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ، اگر رات اور صبح میں تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم اس موقع پر باوضو ہو کر بستر پہ جاؤ اور باوضو ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلو تو فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مُتَّ عَلَى طَهَارَةٍ شَهِيدًا، تو اگر تم باوضو ہو کر رات میں سوئے اور باوضو ہو کر تم اپنے گھر سے وعلیکم السلام اپنے گھر سے نکلے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار نے اگر اس درمیان تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو متا شہیدا، تو پروردگار تمہیں شہادت کا درجہ عطا کرے گا، شہید قرار دے گا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اس وضو کی، اور اس وضو کو ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اختیار کریں اور اس وضو کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم گزاریں۔ آپ واقف ہیں کہ یہ وضو پروردگار عالم نے ہمارے لیے کبھی واجب قرار دیا ہے، کبھی مستحب قرار دیا ہے، اور واجب اس موقع پر قرار دیا ہے کہ جب اللہ کی واجب عبادت کو ہم انجام دینے جا رہے ہوں۔ اور اسی لیے آپ واقف ہیں یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کے بعد کا ہے، یعنی شوال المکرم۔ اس کے بعد کا جو مہینہ آئے گا وہ مہینہ ہمارا ذی قعدہ کا ہوگا، اس کے بعد کا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، وہ مہینہ کہ جس کو آپ اور ہم لوگ بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس بقرعید کے مہینے میں انسان کو حج کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ حج پر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اگر صحیح وضو نہیں کیا تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا حج خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ حج بیکار ہوتا ہے بلکہ اس کی فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر اس نے صحیح وضو نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ حج کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اور ایک عمل ہے کہ جو طواف کہلاتا ہے۔ طواف کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس طواف کے لیے وضو بھی واجب ہے۔ ایک طواف کے موقع پر کہ جو عام طواف ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو دو موقعوں پر طواف کرنا ہے، یا عمرہ تمتع پر یا حج تمتع پر، تو یہ دو موقع ہوئے، اور حج تمتع کے آخر میں ایک اور آپ کو طواف کرنا ہوتا ہے، طواف نساء، یعنی 3 طوافوں میں آپ کو وضو واجب طور پہ کرنا ہے۔
اور اگر آپ کا وضو غلط ہوا، حج بھی غلط ہوا، نتیجے میں آپ کی فیملی لائف واپس آنے کے بعد ڈسٹرب ہو جائے گی۔ لہٰذا وضو کو آپ کو اچھے سے اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کی بنیاد، ایک اور وجہ بتا رہا ہوں، ساری عبادتوں کی بنیاد نماز ہے۔ اگر اللہ نماز قبول کرے گا تو ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، لیکن اگر کسی وجہ سے نماز ہی ہماری ڈیفیکٹیو ہو گئی، نماز ہی میں کمی رہ گئی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری عبادتیں ہماری روک دی جائیں گی۔ تو اگر ساری عبادتوں کو قبول کروانا ہے تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اور اگر نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو ہمیں صحیح وضو کرنا ہوگا۔ یعنی گویا نتیجہ یوں نکال لیا جائے کہ اگر ساری عبادتیں رکی ہوں گی تو اسی وضو کی بنا پر رک سکتی ہیں، لہٰذا وضو کو صحیح کر لینے سے صرف نماز ہی ہماری صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ساری عبادتیں اس ایک وضو کے صحیح ہو جانے کی بنا پر ساری عبادتیں ہماری بہترین ہو جائیں گی۔ آپ واقف ہیں، ایک اور فائدہ میں عرض کر رہا ہوں، جب انسان زیارت کرنے جاتا ہے تو زیارت کا کمال یہ ہے، زیارت کا زیادہ بہتر ثواب تب ملتا ہے کہ جب انسان زیارت کو طہارت کے ساتھ کرے۔ یہ طہارت وضو کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی وضو کی زندگی کو یا وضو کے عمل کو بہترین طریقے سے انجام دیں، تاکہ عبادتوں کا ثواب بھی بڑھ جائے، نماز بھی صحیح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ جب انسان ہمیشہ باوضو رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح طور کے اوپر وضو کرنے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی بنا پر یہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو شہید کا درجہ پیدا کر لے گا۔ بہت سے ایسے، ظاہر ہے کہ چونکہ ہماری گفتگو اس موضوع پر نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ بہت سے موقع کہ جہاں پہ پروردگار شہادت کا درجہ دیتا ہے، ان میں سے ایک بہترین موقع یہی ہے کہ جب انسان باوضو ہو کر اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہو۔ آئیے میں اپنے اس مقدمے کے مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ کچھ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ، تاکہ کتنی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں؟ 11 شرطیں۔ اگر یہ 11 شرطیں ہیں تب تو ہمارا وضو صحیح ہے، لیکن مثلا 10 شرطیں ہیں، ایک شرط نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ اس کے معنی ہے کہ 9% 90% وضو صحیح ہے، بقیہ ہمارا وضو غلط ہے۔ نہیں، اگر ایک بھی شرط غلط ہے تو 100% ہمارا وضو غلط ہوگا۔ لہٰذا یہ 11 شرطیں سمجھنا اور انہیں اچھے سے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ جو وضو کے لیے قرار دی گئی ہے کہ جس پانی سے ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا ہے، یہ ٹانکی پانی پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ اس میں رکھے ہوئے پانی کے ذریعے سے آج ہم سب وضو کریں۔ تو کیا آپ میں سے کوئی تیار ہوگا کہ جو اس میں سے آ کر وضو کرے آج؟ ابھی نہیں کرنا ہے، جب کہا جائے گا تب کوئی تیار ہوگا سب کے سامنے کیمرے کے اوپر وضو کرنے کے لیے؟ بولے ہاں یا نہیں؟ کریں گے؟ آپ گھبرا رہے ہیں کیمرے سے، جبکہ یہ کیمرہ نہ بھی لگا ہو، اللہ کا کیمرہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے ہمیں۔ مسجد میں جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو پروردگار کا کیمرہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جب وہاں اللہ جو واجب ہے، یہاں والا وضو واجب نہیں ہے، واجب وضو کو جب ہم اللہ کے سامنے کرنے میں تیار ہیں تو اس وضو کے کرنے میں کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ وضو کا پانی جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے۔ متوجہ ہیں؟ ذرا بھی اس کو نجاست سے آپ متصل نہیں ہونے دیں، وہ وضو پاک صاف پانی سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر اتنی زیادہ مٹی ملی ہوئی ہے کہ پانی سفید نہیں دکھائی دے رہا ہے، بلکہ یہ پانی مثال کے طور کے اوپر مٹی کے رنگ کا دکھائی دے رہا ہے، یا پانی میں شکر گھلی ہوئی ہے جس کی بنا پہ پانی کا کلر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مکسڈ ہے۔ پانی پاک بھی ہونا چاہیے اور پانی مطلق یعنی بغیر کسی ملاوٹ کے ہونا چاہیے، خالص پانی ہونا چاہیے۔
متوجہ، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اسی لیے اگر کسی انسان کو بعد میں پتہ چلے کہ جس پانی سے اس نے وضو کیا تھا وہ پانی ملاوٹی تھا، بہت سارے اوقات ہوتا ہے آپ نے وضو کیا، گھر میں لائٹ نہیں آ رہی تھی، بعد میں جب لائٹ آئی تو پتہ چلا کہ اوہ ہم نے تو اس پانی سے وضو کر لیا کہ جس کو شربت بنانے کے لیے جس میں شکر گھولی گئی تھی۔ ہوا ہے ایک صاحب نے باقاعدہ وضو کیا، اندھیرا تھا، وضو کیا، نماز با جماعت پڑھی، واپس آئے تب تک لائٹ آ چکی تھی، بڑا شور مچا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں پہ شربت رکھا تھا جگ میں، وہ شربت کہاں گیا؟ تب ان صاحب نے قبولا کہ جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا وہ پانی نہیں تھا، شربت تھا۔ انہوں نے کلی کی، انہیں محسوس بھی نہیں ہوا۔ بہت سارے اوقات ہوتا ہے انسان متوجہ نہیں ہو، شاید ہو سکتا ہے کلی نہ بھی کی ہو، وہ پورا وضو کر گئے۔ اب ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ انہیں نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، چونکہ کنفرم ہو گیا کہ ان کا وضو باطل تھا۔ متوجہ ہیں؟ اسی طرح سے پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس پانی میں مثال کے طور کے اوپر نجاست موجود ہے، مثلا جا کے اس میں چوہا مر گیا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے وضو کر لیا، نجس ہے وہ پانی، چونکہ پانی ایک لوٹے میں رکھا ہوتا ہے یا ایک جگ میں رکھا ہوتا ہے، آپ کو اس پانی کے غلط ہونے کی بنا پر وضو کے غلط ہو جانے کے بات کو مانتے ہوئے دوبارہ صحیح وضو کر کے اپنی نماز پڑھنی ہوگی۔ البتہ طہارت اور مطلق پانی، ان دونوں کی شرطیں بڑی وضاحت طلب ہیں کہ جو اگر آپ سے سوال آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں جہاں پر وضو کے آپ پانی کو استعمال کر رہے ہوں یا جہاں پر آپ مسح کر رہے ہوں، یہ دونوں جگہ پاک ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مقصد ہوا؟ چہرے پہ آپ پانی ڈالتے ہیں، چہرہ پاک ہونا چاہیے، وعلیکم السلام۔ آپ ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ پاک ہونا چاہیے۔ آپ سر پہ مسح کرتے ہیں، آپ کا سر مبارک پاک ہونا چاہیے۔ آپ جس پیر پہ مسح کرنے جا رہے ہیں، پیر کے جس حصے پر، وہ حصہ پاک ہونا چاہیے۔ یہاں پر ان دا بریکٹ میں عرض کر دوں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا مثلا پیر نجیس ہے لیکن نیچے سے نجیس ہے، اوپر سے پاک ہے، تو یہ انسان کہ جس کا پیر نیچے سے نجیس ہے اوپر سے پاک ہے، وہ اگر وضو کر لے گا اور مسح کر لے گا پیر پہ تو وضو صحیح ہے، وضو میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اب جب آگے بڑھ کے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو ایسی نماز میں یہ پیر کو طاہر ہونا چاہیے۔ بات واضح ہے؟ تو اب اس نجاست کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن ہاں، یا ایک اور ہم اگزامپل دیں، ایک انسان ہے کہ جس کا شانہ، یہاں پہ شانہ کیا کہتے ہیں آپ، یہ کاندھا شولڈر نجیس ہے۔ اب آپ بتائیے یہ وضو صحیح ہے اس کا یا غلط ہے؟ اگر شولڈر نجیس ہے انسان کا، پورا وضو کر لیا اس نے، تو وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اعضائے وضو ہیں، یعنی جہاں پر وضو میں پانی پہنچانا ہے یا جہاں پر مسح کرنا ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے، تب انسان کا وضو صحیح ہوگا۔ شولڈر اعضائے وضو میں ہے ہی نہیں، لہٰذا شولڈر کے نجس ہونے سے معذرت وضو صحیح ہے۔ لیکن اب جیسے ہی آپ مسجد کی طرف بڑھیں گے آپ کا شولڈر پاک ہونا چاہیے، آپ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کا شولڈر پاک ہونا چاہیے۔ بات واضح ہوئی؟ نجاست کو لے کے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے اور نجاست کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہوئی ہماری اگلی شرط۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط، میں نے کتنی شرطیں بتائی تھی کہ وضو کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 12 یا 17 کتنی بتائی تھیں؟ 11 عدد تھی۔ بھائی اتنی جلدی نہ بھولیے آپ لوگ بھی ساتھ بولتے ہی۔ عباس بھائی ہیں نا ہمارے ساتھ؟ غائب تو نہیں ہے نا؟ اگلی شرط یہ ہے کہ وضو اور نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، مثلا 6 بجے سورج نکل رہا ہے، 6 میں 3-4 منٹ پہلے ہم اٹھے ہیں، اگر ہم وضو کریں گے باقاعدہ تو نماز چلی جائے گی۔ لہٰذا اب یہاں پر وضو ہم کو کرنا نہیں ہے، ہمیں تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ جلدی سے ہم نماز پڑھ سکیں۔ لہٰذا وضو کر کے نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہو تو یہ ایک اور شرط ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، وضو اللہ کے لیے کیا جائے۔ آج کل گرمی ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ چلیں واش بیسن میں وضو کر لیں گے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ نے وضو کیا ہے ٹھنڈے ہونے کے لیے، تو ٹھنڈے تو ہو گئے، وضو نہیں ہوا۔ وضو کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا جائے، ٹھنڈے ہونے کے لیے، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ کسی اور نیت سے اگر آپ نے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک شرط یہ ہے۔
اور خلوص کے ساتھ، یعنی صرف آپ اللہ کے لیے وضو کر رہے ہوں، نیت کے ساتھ وضو کریں کہ قربتاً الی اللہ، آپ نیت کریں کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے وضو کے لیے شرط ہے کہ جس وضو کو آپ کر رہے ہوں وہ ترتیب کے ساتھ، یعنی کنٹینیو آپ کو کرنا ہے، بیچ میں رکنا نہیں ہے۔ موبائل آ گیا، آپ نے کہا سوچے پہلے بات کر لی جائے، اور بیچ میں آپ نے بریک دیا، جیسے اسکول میں ریسس ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ریسس ہو گئی اور اس کے بعد جہاں سے وضو بریک دیا تھا وہیں سے آگے بڑھائے، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ترتیب بھی رکھنی ہے، موالات بھی رکھنا ہے، یعنی کنٹینیو بھی وضو ہونا چاہیے۔ ترتیب سے مراد کیا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا عمل، یعنی پہلے آپ کو چہرہ دھونا جو واجب ہے، اس کے بعد داہنے ہاتھ کا دھونا واجب ہے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کا دھونا واجب ہے، اس کے بعد پیر کا مسح واجب ہے۔ صحیح نا؟ صحیح، بائیں ہاتھ کے دھونے کے بعد پیر کا مسح کرنا ضروری ہے، یہی نا؟ کچھ رہ گیا بیچ میں؟ کیا مس ہو رہا ہے بیچ میں؟ جی ہاں، سر بھول گئے ہم لوگ بھائی۔ سر کو کیوں بھول گئے؟ پہلے سر کا مسح ہے، اس کے بعد پیر کا مسح۔ آپ لوگ بھی کچھ بولیے بھائی، پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، نہیں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ 9 بجے سے پہلے ہی آپ لوگ سو نہ جائیں۔ تو آپ کو یہ ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد دوسرا عمل انجام دینا ہے، اور موالات بھی ہونی چاہیے، یعنی کنٹینیو ہونا چاہیے، بیچ میں کسی قسم کی ریسس بریک نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائی۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط یہ ہے کہ جس وضو کو آپ انجام دے رہے ہوں وہ وضو خود آپ کریں، کوئی اور آپ کو وضو نہ کروائے، سوائے یہ کہ آپ کی کوئی مجبوری آ جائے۔ مجبوری کی بحث لاسٹ میں آئے گی۔ مجبوری آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو اپنا وضو آپ کو خود کرنا ہے، کسی اور سے آپ کو اپنا وضو نہیں کروانا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں میں جو تھوڑی سی آپ لوگ توجہ دیجیے گا، اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو سن لیجئے۔ بیدار ہیں یا نہیں بیدار ہیں؟ نہیں بیدار ہیں، ماشاءاللہ۔ ہمارا وہ جوان کہہ رہا ہے کہ بیدار نہیں ہے۔ بیدار یعنی جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ ہاں، تب تو صلوات بھیج دیجئے بھائی۔ آپ آنکھ کھول کے مجھے دیکھ رہے تھے، وہ کہیں بیدار نہیں، تو میں سوچ رہا تھا جاگتے ہوئے کیسے سو سکتا ہے یہ بچہ۔ تو سنیے، یہاں پہ ایک مسئلہ غور سے سن لیجئے گا، اگر نہیں متوجہ ہوئے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ توجہ ہے؟ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، ان کے وہاں حتیٰ وضو کرتے وقت کوئی اور آپ کے ہاتھ میں پانی ڈالے اور آپ اس کے ذریعے سے وضو کر رہے ہو تو یہ مکروہ ہے۔ متوجہ ہوئے؟ یعنی آپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر چلو میں بھی پانی ڈالیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ حتیٰ یہ کہ پانی کوئی دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈال رہا ہے اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ یہ پانی خود سے اٹھا کر یوز کریں، نہ یوز کر رہے ہوں تو وضو کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ایک نویں صورت، نویں شرط ہو گئی۔ اور اس کے بعد 10ویں شرط یہ ہے کہ وضو کے موقع پر پانی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ریزن سے پانی نقصان دہ ہو، مثال کے طور کے اوپر آپ کا وضو خدا نخواستہ آپ کے بخار کی وجہ سے، آپ بخار چڑھائے، وضو پانی سے کرنے آ رہے، وضو آپ کا کرنے کی بنا پہ بخار بڑھ جائے گا، آپ کو وضو نہیں کرنا ہے اس موقع پہ۔ یعنی کوئی بھی نقصان اگر پانی کے استعمال کی بنا پر آپ کو اٹھانا پڑے تو پھر آپ کو وضو نہیں کرنا ہے۔ غور فرمایا۔ آخری شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ وضو فرما رہے ہیں اس وضو کے موقع پر آپ کی باڈی کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو، جہاں جہاں پہ آپ وضو کر رہے ہیں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی باڈی پر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو وضو کا پانی آپ کی باڈی کے اسکن تک نہ پہنچنے دے، وضو صحیح نہیں ہے۔ میں اگزامپل دوں، جیسے مثال کے طور پہ آپ جب جاتے ہیں اپنا بلڈ کلیکشن کے لیے دینے جاتے ہیں، آپ بلڈ اس لیے تاکہ چیک اپ ہو جائے، جب آپ بلڈ چیک اپ کے بعد واپس آنے لگتے ہیں تو وہاں آپ کے ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی ایک پٹی لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ خون باہر نہ آئے۔ اگر وہ پٹی لگی رہ گئی تو کیا ہوگا؟ وضو آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ ایون وہ جو اس پٹی کے پٹی آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا، اس کے نیچے گم ہوتا ہے، گوند ہوتا ہے نہیں؟ یہ گوند بھی اگر لگا رہ گیا تو چونکہ وہ پانی کو روکتا ہے لہٰذا آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ایک اور چیز میں یہاں پہ اضافہ کر دوں، یہ جو آپ انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ انگوٹھی وضو کی راہ میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا یا تو وضو کرنے سے پہلے انگوٹھی اتار دیجئے،
یا پھر اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اس طرح سے اس کو گھمائیے وضو کرنے کے موقع پر کہ یہ پانی آپ کی انگوٹھی کے نیچے پہنچ جائے۔ ایک اور ایگزامپل دوں میں، لیڈیز اپنے ہاتھ میں چوڑی پہنتی ہیں، کڑا پہنتی ہیں، یہ تو نہیں اتارتی ہیں، اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہے۔ اس سے زیادہ قریب کی مثال دوں، کبھی کبھی ہم جوان اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں، یہ دھاگا ٹائٹ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، تو اگر یہ ٹھہرا ہوا ہے تو پانی نیچے پہنچ گیا تب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن اگر پانی نیچے نہیں پہنچا تو وضو ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا توجہ رکھیں، اگر یہ ہاتھ میں آپ کو دھاگا باندھنا ہے، منت کا ہے کسی طرح کہ اس کو لوز باندھیے، اس کو ٹائٹ نہ باندھیے کہ اس موقع پہ جب آپ وضو کریں تو آپ کو پرابلم آپ کے سامنے آئے۔ اسی طرح سے لیڈیز کی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے یہ نیل پالش، نیل پالش جو اپنے فیس پہ لگاتی ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ارے نیلز پہ، سوری میں نے فیس پہ کہہ دیا تھا، لیکن آپ لوگ تو ہاں کہہ رہے تھے، لگتا ہے کہ پوری طرح سے میرے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ۔ یہ جو نیل پالش اپنے نیلز کے اوپر لگاتی ہیں اور لپسٹک اپنے لپس کے اوپر لگاتی ہیں، یہ وضو کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہٰذا یہ پاسبل نہیں ہے کہ نیلز کے اوپر پالش ہو یا لپس کے اوپر لپسٹک ہو اور اس کے بعد ان کا وضو ہو، نہیں ہو سکتا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، لہٰذا وہ چیزیں جو وضو کی راہ میں، وضو کے پانی کو پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، وہ وضو کو صحیح نہیں ہونے دیں گی۔ جیسے ساکس پہن کر وضو کرنا پاسبل ہے یا پاسبل نہیں ہے؟ نہیں پاسبل ہے۔ جیسے سر پہ ٹوپی لگا کے سر پہ مسح کرنا پاسبل ہے؟ نہیں ہے۔ تو سجاد صاحب جب آپ وضو کریں گے تو سر سے اپنی ٹوپی اتارنی پڑے گی، اس لیے کہ ٹوپی کے ساتھ وضو کے لیے مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو پانی کی راہ میں رکاوٹ بنے، ان تمام چیزوں کو یا تو وضو سے پہلے ہٹانا پڑے گا یا انہیں اس طرح سے قرار دینا پڑے گا کہ ان کے ساتھ وضو ہمارا صحیح ہو جائے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، یہ جو وضو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو اس وقت آپ یہاں پر سیکھنے جا رہے ہیں، اس وضو میں 4 کام آپ کو واجب کرنے ہیں، 4 کام واجب ہیں۔ ایک چہرے کو دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کو دھونا، تیسرا اپنے سر کا مسح کرنا، چوتھا اپنے پیروں کا مسح کرنا، یہ واجب ہے۔ اور فرمایا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ 2 اور عمل بھی ہیں کہ جو ہمارے لیے مستحب ہیں، بلکہ 3 عمل ہے جن میں سے علیکم السلام، جن میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان جب وضو کرنے کے لیے جائے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالے، اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرے، پھر 3 دفعہ اپنی ناک میں پانی ڈالے۔ یہ 3 وہ کام ہیں کہ جو ہمارے لیے مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کسی بھی ریزن سے ہم نے وضو کرنے سے پہلے، کسی بھی ریزن سے ہم نے یہ کلی نہیں کی، اپنے منہ میں پانی نہیں ڈالا، تو ہمارا وضو تو باطل ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ نہ کہہ رہے ہیں بھائی باطل ہو جائے گا، کلی نہیں کی تو وضو باطل، ناک میں پانی نہیں ڈالا تو وضو باطل۔ منہ میں پانی ڈالنا واجب ہے لیکن ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے برادر، نہیں۔ منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور ہاتھ میں وضو کرنے سے پہلے ہاتھ کا دھونا یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو چونکہ واجب نہیں ہے لہٰذا اگر اس عمل کو انسان نے نہیں کیا تب بھی وضو صحیح ہے، کر لیا تو وضو کا ثواب زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کتنی چیزیں بتائیں کہ وضو میں واجب ہیں؟ 4 چیزیں۔ وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی انسان کا پورے چہرے کو دھونا، دوسرا کیا چیز واجب ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ کو دھونا، تیسری کیا چیز واجب ہے؟ اپنے سر کا مسح کرنا، چوتھی چیز کیا واجب ہے؟ اپنے پیروں کا مسح کرنا۔ یہ مکمل ہمارا وضو ہے۔ اور فرمایا آپ نے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیر کا مسح، یہ 4 چیزیں ہیں تو وضو ہے۔ 4 میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اگر اس میں ہم تبدیل کر دیں، یعنی ہم سر کا مسح کرنے کے بجائے پورا سر لے جا کے پانی میں دھو لیں،
یا پیر کا مسح کرنے کے بجائے پورا پیر ہم لے جا کے پانی میں شاور کے نیچے یا نل کے نیچے پورا پیر دھو لیں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں سر اور پیر کا مسح کرنا ہے، سر اور پیر کے موقع پر ہمیں ان کو دھونا نہیں ہے۔ یہاں تک توجہ ہے آپ کی؟ تو پھر سے میں واپس آتا ہوں ایک دو پوائنٹ کی طرف، اس لیے کہ مجھے جس موقع پر وضو کرنا ہے اس موقع پر اس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بدن میں جہاں جہاں پر وضو کا پانی جانے والا ہے یا جہاں جہاں پر ہمیں مسح کرنا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تو اب جب پاک ہونی چاہیے اس کے معنی ہے کہ ہمارے وضو کرنے سے پہلے یہ پورے حصے پر ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ متوجہ ہوئے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک جگہ بھی ہماری نجس ہے تو وضو صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں پر وضو کرنا ہے، پانی پہنچانا ہے، جہاں جہاں پر مسح کرنا ہے، کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، مثلا کوئی چشمہ پہنے ہوئے ہے، تو یہ چشمہ پہنے ہوئے انسان کو وضو کرنے سے پہلے اپنے چشمے کو اتارنا ہوگا، ورنہ چہرے کا وضو نہیں ہوگا، چشمے کا وضو ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ہمیں وضو کرنے سے پہلے اپنے چشمے کو بھی اتارنا ہوگا۔ وہ تمام چیزیں جو وضو کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں وضو سے پہلے اپنے بدن سے ہٹانا ہوگا، یا کم از کم توجہ دینی ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وضو کے موقع پہ رکاوٹ بنے، لہٰذا پہلے سے الرٹ ہو جائیے۔ مثلا گھڑی اتار دینی ہے، مثلا ساکس اتار دینا ہے، مثلا چشمہ اتار دینا ہے، مثلا سر سے ٹوپی کو اتار دینا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی مثلا ہمارے ہاتھ میں پٹی وغیرہ بندھی ہے اس پٹی کو ہٹا دینا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تاکہ آپ کا وضو صحیح ہو جائے۔ یہاں تک جو باتیں میں نے کہی ابھی وضو، اب یہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب فرمائیے کوئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جو نہیں آپ کے لیے کلیئر ہوئی ہے؟ جی بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر سر کے بال میں تیل لگا ہے، یا اس میں اور میں اضافہ کر دوں اگر فیس کے اوپر کریم لگی ہے یا ہاتھ میں کریم لگی ہے تو آیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو نارمل آئل یوز کیا جاتا ہے یا نارمل کریمز کے جو آئلی ہوتی ہیں انہیں یوز کیا جاتا ہے وہ وضو کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں۔ لہٰذا آپ کے سر میں اگر نارمل تیل لگائے یعنی ہلکا پھلکا لگائے، آپ کے فیس پہ تھوڑی بہت کریم لگی، میک اپ نہیں، ہاں یہ جو میک اپ شادی کے موقع پہ ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو سجا کے لاتے ہیں، ان سے کہیے پہلے نماز پڑھ لیا کریں، وضو کر لیا کریں، تب میک اپ کرایا کریں۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ وہ جو میک اپ ہو رہا ہے وہ نہیں، ہاں جو نارملی انسان اپنے فیس پہ کریم لگا لیتا ہے اس کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے۔ اب آئیے، میں ہو سکتا ہے کہ انسان کے سر میں درد ہو رہا تھا اور ماشاءاللہ سے وہ آپ شیشی خرید کے لائے تھے، بوٹل لائے تھے تیل کی، اور آدھی بوٹل ماشاءاللہ یوز ہو گئی، تو اب وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہو پائے گا۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ بڑا آسان ہے، آپ کو جا کے باتھ روم میں اپنے سر کو نہیں دھونے کی ضرورت ہے، آپ ایک ٹیشو پیپر لے لیجئے یا ہینکی لے لیجئے، سر میں جہاں پر آپ کو مسح کرنا ہے اس جگہ پر اس ہینکی یا ٹیشو پیپر کے ذریعے سے آپ گھس دیجئے وضو سے پہلے۔ وضو ابھی آپ نے شروع نہیں کیا ہے، آپ اس جگہ پر اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہینکی یا مثلا ٹیشو پیپر کے ذریعے اس کو صاف کر دیجئے، چکنائی ختم ہو گئی، آپ آرام سے وضو کر لیجئے۔ لیکن یہ کام وضو سے پہلے کیجئے گا، وضو کے بیچ میں نہ کیجئے گا۔ کیوں؟ کون بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں؟ جی نہیں، احسن تم، جزاکم اللہ۔ ابھی میں نے کہا تھا جو 11 شرطیں بیان کی تھی اس میں سے ایک کیا تھی؟ موالات ہونا چاہیے، اور ہم نے مثال دی تھی کہ موبائل کے اوپر آپ بات کرنے لگ گئے تو وضو پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے۔ یاد آیا نہیں یاد آیا؟ یہ دو برادر نہیں تھے لہٰذا ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ تو جاگ رہے تھے ماشاءاللہ سے، تو کیوں نہیں متوجہ ہیں اور فرما رہے ہیں؟ چونکہ وضو میں پے در پے یعنی کنٹینیو ہونا چاہیے۔ یہ بیچ میں آپ نے اگر سر کے اوپر ماشاءاللہ سے اپنے ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا اور اپنے آئل کو ہٹانا شروع کیا تو وضو شروع سے گیا۔
وضو میں بریک یا ریسس کا تصور نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ لہٰذا جو کچھ بھی اپنے فیس یا اپنے سر کو صاف کرنا ہو یا پیر کو صاف کرنا ہو وہ وضو سے پہلے کیجئے گا, وضو کے درمیان نہیں. البتہ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, یہ جو انگوٹھی ہے, اگر کوئی انگوٹھی کو گھما کر نیچے پانی پہنچا رہا ہے تو یہ بہت چھوٹا عمل ہے, لہٰذا اس سے وضو پہ اثر نہیں پڑتا. لیکن بڑا عمل کہ اپنے سر سے آپ مثلا چکنائی کو صاف کریں, آپ کا وضو متاثر ہو جائے گا. اب فرمائیے اور کوئی سوال؟ شاید آپ کچھ پوچھنے جا رہے تھے رضا بھائی. یہ کہہ رہا تھا کہ وضو کے دوران اوپر ہاتھ لگانے سے وضو کے اس پر ڈسٹرب ہو جائے. ہاں وہ تو آپ جواب میں بتا رہے تھے, جب ہمارے برادر سوال پوچھے تبھی آپ ایک اور سوال بھی پوچھنے جا رہے تھے. وہ سوال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ دھونا سنت ہے اور ہاتھ دھونا واجب ہے. کون سا ہاتھ دھونا واجب ہے؟ یہ جو انسان کی کلائی ہے, کلائی کو کیا کہتے ہیں مصطفیٰ بھائی جی, یہ جو ریسٹ ہے یہاں سے آگے کا حصہ اس کو دھونا ہمارے لیے باعث ثواب ہے نہ وضو سے پہلے. لیکن جب وضو کے دوران وضو کے بیچ میں ہم ہوں گے تو اب یہ یہاں کوہنی سے لے کے اپنی انگلیوں کے آخری سرے تک جو ابھی آ رہی ہے بات, ہم کو اس وضو کے موقع پر اس کو پوری طرح سے دھونا ہوگا, وہ واجب ہے. اور فرمائیے کوئی سوال؟ جی اگر آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو ہم لوگ وضو شروع کریں. جی 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 چمڑے کے موزے پر وہ مسا نہیں, کسی بھی موزے پر مسا نہیں ہو سکتا, کسی بھی طرح کے صرف ایک صورت ہے جو آج کل نہیں ہے, وہ میدان جنگ میں ہے. جب نماز آپ کو خوف پڑھنی ہو تو ایک الگ حکم ہے, وہاں پہ آپ کر سکتی ہیں. لیکن چونکہ آج نماز خوف کا موقع نہیں ہے, آپ میدان جنگ میں نہیں ہے, لہٰذا وہ چمڑے کے وضو والی جو بات ہے کہ چمڑے کے شوز پہ ہو سکتی ہے وہ خاص موقع ہے, نارمل نہیں ہے. جی آپ فرمائیے. آئیے بیٹا آپ آگے آ جائیے وضو کے لیے. پانی پہنچانا واجب ہے. ہاں وہی کہنا, پانی کا پہنچانا واجب ہے. آپ کی باڈی کے جن حصوں کو دھونا ہے ان حصوں تک پانی کا پہنچانا واجب ہے. لیکن اگر آپ نے پانی نہیں پہنچایا تو پھر آپ کا وضو اس سے متاثر ہوگا, وضو صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا بہت زیادہ وسواسی مزاج بھی نہ بنائیے اور اگنورنس والا مزاج بھی نہ ہو. متوجہ, کچھ لوگ اگنور کرتے ہیں, ارے چھوڑو وضو تو ہو گیا, نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگ وسواس والے ہوتے ہیں, جیسے ابھی مثال دی, اب وہ اسی میں جٹے ہوئے ہیں. ایک انگلی میں 5 منٹ چلا گیا, دوسری انگلی میں 5 منٹ چلا گیا, نماز صبح کے لیے وضو کرتے کرتے نماز صبح کا وقت ہی چلا گیا. تو ایسے نہیں, وسواس بھی نہیں کیجئے اور اسی طرح سے اگنور بھی نہ کیجئے. متوجہ ہوئے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. آپ وضو کر کے بتا دیجیے. ابھی وضو آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کو وضو کے بیچ میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو کوشچن کو اپنے پاس سنبھال کے محفوظ کر لیجیے گا, بیچ میں نہ بولیے گا, ٹھیک ہے؟ جب وضو ہو جائے گا تو پھر جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دیں گے. ابھی وضو کے بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. اور اگر کسی کو نہیں دکھائی دے رہا ہو تو آگے آ جائے. اگر کسی کو نہیں دکھائی دے رہا ہو تو وہ آگے آ جائے تاکہ وہ وضو کو صحیح طریقے سے دیکھ سکے. آپ اس طرف سے رہیے, آپ یہاں سے سامنے آ جائیے تاکہ آپ لوگ. یہاں کسی قسم کی شرط کی ضرورت نہیں ہے, یہاں آپ کو صحیح طور پہ وضو سیکھ لینا ہے تاکہ نماز بھی صحیح ہو, طواف بھی صحیح ہو, ساری عبادت بھی صحیح ہو جائے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے جو ہے ہم وضو اسٹارٹ کرنے سے پہلے نیت کریں گے وضو کی کہ ہم وضو کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، الا اللہ نہیں الی اللہ، الی اللہ وضو کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ تو اس سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابھی قبلہ نے پیش کیا کہ آپ کو مستحبات انجام دینا ہے، جس میں اگر ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو، اگر آپ کے ہاتھ جو ہے وہ مستحب ہے اس میں کہ سٹارٹنگ میں آپ جو ہے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ یہ طریقہ 2 مرتبہ جو ہے وہ آپ کو دونوں ہاتھوں کا دھونا جو ہے وہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کلی کریں گے 3 مرتبہ کلی، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چہرے کا دھونا 1 مرتبہ واجب ہے اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو پہلی مرتبہ ہم پانی ڈالیں گے کہاں سے، یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوٹی تک پورے چہرے کا دھونا جو ہے واجب۔ اگر کہیں بھی خشک رہا جو واجب حصہ ہے تو وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اگر کہیں بھی خشک رہا تو وضو باطل ہو جائے گا۔ تو آپ پہلی مرتبہ واجب کے لیے احتیاطاً آپ حضرات جو ہے وہ ہاتھوں کو پھیر لیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ پورے حصے پر پانی جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اب دوسری مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے چہرے کا دھونا۔ احتیاط، خاص طور سے یہ آنکھوں کے بیچ میں جو ہے وہ پانی نہیں پہنچتا ہے، تو آپ ذرا اس طرح سے چوڑائی میں یہ پورا حصہ جتنا اس کے اندر آپ کا جتنا چہرے کا یہ حصہ آئے گا پورا آپ کو دھونا جو ہے وہ، اس کے درمیان اگر کہیں بھی خشک رہا جو وضو باطل ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات جو احتیاطاً واجب حصے سے زیادہ جو ہے وہ ہاتھ کو پھیر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا جو ہے وہ واجب ہے، 1 مرتبہ واجب ہے اور دوسری مرتبہ مستحب ہے۔ تو جو مرد حضرات وضو کریں گے تو سب سے پہلے وہ پانی ڈالیں گے اوپر کی سائڈ سے، یہ اوپر کی سائڈ سے جب مرد حضرات وضو کریں گے تو وہ اوپر کی سائڈ سے پانی ڈالیں، اور اس میں بھی کوشش کریں تھوڑا کونی سے اوپر سے پانی ڈالیں تاکہ پورا حصہ جو ہے وہ کور ہو جائے۔ اور وضو کرتے وقت آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف نہیں لے جانا ہے بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف۔ اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ تو اوپر سے نیچے کی طرف، اگر مرد وضو کر رہا ہے تو پہلے اوپر کی سائڈ سے پانی ڈالے گا، اگر عورت وضو کر رہی ہے تو وہ اندر کی سائڈ سے پانی ڈالے گی پہلی مرتبہ میں واجب۔ پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے، اس کو اندر کی سائڈ سے پانی ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پورا جو ہے وہ، اگر ہاتھوں میں انگوٹھی ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ گھما لیجئے تاکہ پانی پہنچ جائے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو مانے ہے وضو کے پانی کو پہنچنے میں تو اس کو جو ہے وہ آپ حضرات اتار دیجئے یا ایسے بھی۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ پہلی مرتبہ واجب اوپر کی طرف پانی ڈالنا ہے، اور دوسری مرتبہ مستحب۔ اب آپ اس کو پورے ہاتھ کو کور کر لینا ہے پانی سے، کہیں بھی سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر خشک رہا تو اسی لیے آپ احتیاطاً جو ہے وہ یہ انگلیوں کو، انگوٹھوں کو کہیں بھی آپ کو شک ہو کہ خشک رہ سکتا ہے تو وہاں پر آپ ہاتھ کو پھیر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہونے کے بعد سر کا مسح جو ہے وہ آپ کے لیے واجب ہے۔ سر کا مسح جو ہے وہ یہ آپ، اگر بال جو ہے وہ بڑے ہیں، زیادہ بڑے ہیں کہ مانگ نکالتا ہے آدمی، ادھر کے بال ادھر آ جاتے ہیں اور ادھر کے ادھر، تو اس صورت میں آپ بیچ میں کریں گے، مانگ نکال کے بیچ میں کہیں سے بھی، تو آپ کو مسح کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیر کا مسح،
یہ انگلیوں کے اوپر سے. یہ وضو جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کہ صلوات پڑھیں بابا سے پہلے. ابھی آپ حضرات نے وضو دیکھا. وضو سے متعلق بہترین وضو آپ کے سامنے ہمارے مولانا صاحب نے کیا ہے, اور یہ وضو بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے. لیکن یہ وضو نماز کے لائق نہیں تھا. کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بالکل صحیح تھا, وضو میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایک وجہ سے. وہ وجہ کیا تھی؟ یہ وضو آپ کو بتانے کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا. اللہ کے لیے ہونا چاہیے, وہی وضو آپ کو نماز تک پہنچائے گا. اور فرمایا آپ نے, ورنہ وضو 100% پرفیکٹ تھا. لیکن اگر کسی موقع پہ گھر پہ آپ ہیں, اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں وضو, تو یہ جو سکھا رہے ہیں اس وضو سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کر رہے ہیں آپ, یا سیکھنے کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ نماز اپنی نہیں پڑھ پائیں گے. یہ توجہ رکھیے گا. وضو کو قصد قربت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ آپ کو انجام دینا ہے, تبھی آپ کا وضو صحیح ہوگا. تو مولانا کے وضو میں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن کیا مشکل تھی؟ وضو آپ کو سکھانے کے لیے کیا جا رہا تھا. اور فرمایا آپ نے. اب آئیے, یہ جو آپ کو پروردگار نے ہاتھ دیا ہے, اس ہاتھ سے لے کے, ہاتھ میں ایک انگلی سے لے کے اس انگلی تک, اس کے درمیان جو حصہ ہے یہ پورا آپ کا چہرہ کور ہو جانا چاہیے. اور اگر اس کے بیچ کا حصہ کور کرنے کے بعد یہ سائڈ کا بھی کچھ حصہ آپ شامل کر لیجئے, تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ نے اپنے پورے چہرے کو دھو لیا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا اچھا تھا, جو اگر آپ نے غور کیا, مولانا صاحب نے بتایا نہیں تھا لیکن اس پہ عمل کر کے دکھایا تھا. وہ کیا چیز تھی؟ آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی کا احتیاط واجب البتہ, لیکن ہم سب کو اس پہ عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے پانی لیا ہاتھ میں اور اپنے چہرے پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں, اگتے ہیں, وہاں کے بجائے اپنی پیشانی پہ پانی پہلے ڈالا, پانی چہرے پہ یہاں پہ ڈالا, اور پھر اس ہاتھ کو اوپر لے کر گیا اور اپنے پانی کو اس نے پہنچانا چاہا, تو وضو اس کا صحیح نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پہ. لہٰذا جہاں پر بال اگ رہے ہیں نارمل کنڈیشن میں, وہاں سے آپ پانی کو ڈالنا شروع کریں گے. ایک بات. دوسری بات, یہ جو آپ ہاتھ کا مسح کر رہے ہیں, اس ہاتھ کے مسح میں اور چہرے پر پانی, ہاتھ دھونے میں اور چہرہ دھونے میں, پہلی بار پانی ڈالنا واجب ہے, دوسری بار پانی ڈالنا مستحب ہے, تیسری بار پانی ڈالنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے. گیا آپ کا وضو. اور فرما رہے ہیں آپ, حرام ہے, آپ کا وضو چلا جائے گا. یہاں پہ ایک بات غور کیجئے گا. ابھی جیسے مولانا نے کیا تھا, بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے وضو کیا. آپ نے جب پانی لیا اور ہاتھ پہ ڈالا, آپ نے پوری طرح سے پانی پہنچایا, لیکن پھر بھی آپ کو لگا کہ پانی پوری طرح سے ابھی نہیں پہنچائے, ایک دفعہ پھر لے کے آپ نے پانی ڈالا. اب یہ ایک دفعہ پوری طرح سے آپ نے جب پانی پہنچا لیا تو یہ ایک سمجھا جائے گا. اب پھر جب آپ دوبارہ لے کے پانی ڈالیں گے تب یہ سیکنڈ ہوگا جو مستحب ہوگا. اب سیکنڈ ٹائم بھی جب آپ نے پانی ڈالا تو دیکھا نہیں سیکنڈ ٹائم والا پانی ابھی پوری طرح سب جگہ نہیں پہنچا ہے, ایک دفعہ پھر آپ نے لیا, جو ریئلٹی یہ ہے کہ چوتھی بار لیا ہے, لیکن نیت کیا ہے کہ سیکنڈ ٹائم لے رہا ہوں, لہٰذا یہ سیکنڈ ٹائم ہی کاؤنٹ ہوگا, یہ آپ کے لیے مستحب شمار ہوگا. یہی فیس کے لیے بھی ہے, یہی آپ کے ہینڈ میں بھی ہے. یہ جو تیسری بار حرام ہے, وہ تیسری بار کی نیت کے ساتھ جب آپ پانی اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. یہ بات کلیئر ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ ایک بات اور میں واضح کر دوں مسح سے متعلق, جو مولانا نے کمپلیٹ طور کے اوپر آپ کو سمجھایا. یہ آپ کی 3 انگلیاں ہیں, اس کو سمجھ لیجئے گا. یہ 3 انگلیاں ہیں. یہ 3 انگلیاں جب آپ سر کے اوپر رکھیں گے تو اب مسح کتنا کرنا ہے؟ اگر آپ نے مانگ کے اوپر یہ انگلی رکھ دی تو اب تھوڑا سا آپ آگے بڑھ جائیں گے, اس ایک انگلی کے برابر آپ کو مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے مسح, کچھ لوگ ہوتا ہے جن کے سر کے اوپر ماشاءاللہ سے بال بہت کم ہیں. نہیں, آپ لوگ کا ریئیکشن نہیں آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ کسی کے سر پہ بال کم ہے فار ایگزامپل,
اور وہ اگر اپنے سر پہ مسح کرنا چاہ رہا ہے تو کبھی کبھی ایسے مسح، بالکل صحیح، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کو ذرا دور تک ہاتھ لے کے جانا ہوگا تاکہ ایک انگلی کے برابر ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے، مولانا نے جو بات کہی تھی بالکل صحیح تھی، آپ کے سر کے بال اگر اچھے بڑے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آتے ہیں، جو نارملی ہم سب کے بالوں کے ساتھ ہے، ہم لوگ کے کلچر میں بال اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے، تو چونکہ ہمارے کلچر میں اتنے بڑے بال رکھے جاتے ہیں، نارملی ہم لوگ ہمیشہ تو حج سے واپس نہیں آتے کہ سر کے بال اترے ہوں، یا ہوتا ہے ایسا؟ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر سر پہ بال بہت چھوٹے سے ہیں تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، آپ بغیر مانگ کے بھی مسح کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر سر کے بال اتنے بڑے ہیں کہ جب آپ نیچے کو اپنی زلفیں لے کے آئیں تو آپ کے چہرے پہ بھی آ جائیں، تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے سر پہ مسح کے لیے باقاعدہ مانگ بنانی ہے۔ اور یہ مانگ ہوگی کہاں پر؟ یہ مانگ جو آپ بنائیں گے کہاں بنائیں گے؟ اگر آپ لوگ بیچ میں نہ بولیے، ہم جب پوچھیں گے تب آپ بولیے گا۔ آپ لوگوں کے سر کو 4 پارٹ میں اللہ نے رکھا ہے، 4 پارٹ ہیں، ایک رائٹ سائڈ کا، لیفٹ سائڈ کا، ایک رائٹ سائڈ کا، ایک پیچھے کا اور ایک آگے کا۔ یہ جو آگے کا پارٹ ہے وہ اگر آپ غور کریں تو پورا ایک اسکوائر بنا ہوا ہے، پورا چوکور بنا ہوا ہے، اس بیچ کے حصے ہی میں آپ کو مسح کرنا ہے، نہ رائٹ سائڈ میں، نہ لیفٹ سائڈ میں، نہ بیک سائڈ میں۔ یہ جو مڈل کا حصہ ہے اسی میں آپ کو مسح کرنا ہے۔ کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ یہ جہاں سے آپ کا سر اوپر کی طرف جھک گیا، یہاں سے شروع کر کے، یا وہاں نہ بھی شروع کریں، وہاں سے آپ کو اجازت ہے، اس پورے ایریا میں کہیں بھی آپ اپنی 3